Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil-Fattahil-Alim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear subscriber, hope you will be fine and in the high state of Iman and health. Myself, master trainer, language trainer, vlogger, YouTuber, tourist guide, Professor M. Raza. Today, I'm going to teach you and I'm going to deliver you a lecture about things fall apart. Achiban Chenwa or Shenwa Ashby. Before going to the pronunciation of the word Ashby and what is in Urdu and what is in English, because it's a Nigerian and Russian derivative word, and also a bit part of the word is in Arabic. I have some important announcements and should I announce all in Urdu? آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ 2022 کے بعد جب سے جو ہے وہ یوٹیوب کی نئی اپڈیٹس آئی ہیں، تب سے ہم نے جو ہے نا وہ ان اپڈیٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے اردو کا چینل جو ہے وہ سیپریٹ کر دیا ہے. اردو زبان سے متعلق جو ہے وہ تمام لیکچرز کے لیے آپ کو ہوپ اینڈ کاز انفو ٹی وی پہ جانا پڑے گا، اور مقابلے کا امتحان دینے والے بچوں کے لیے ہم نے جو اور ریئل چینج کے لیے جو ہم نے جو ہے نا وہ میڈیا چینل سیپریٹ کر دیا ہے میڈیا کیٹیگری کے اندر، اور نیوز کیٹیگری کے اندر اور میڈیا کیٹیگری کے اندر. اس کا نام ہے انقلاب ٹی وی. تو اب آپ کو جو ہے نا 2022 کے بعد تمام جو ہے وہ یہ لیکچرز جو ہے نا وہ الگ الگ چینلز پر ملیں گے. اس سے پیچھے 2022 سے پہلے کے تمام لیکچرز، خواہ وہ لٹریچر کے ہوں، خواہ وہ انگلش کے ہوں، خواہ وہ لٹریچر کے ہوں، خواہ وہ لینگویج کے ہوں، خواہ وہ جو ہے وہ کمپیوٹر کے ہوں، خواہ وہ سائنس کے ہوں، خواہ وہ اردو کے ہوں، تو 2022 سے پہلے کے تمام لیکچرز جو ہے وہ آپ کو آفیشیل چینل پروفیسر ایم رضا پر ہی ملیں گے. اور ایک چیز اور یاد رکھیے گا کہ کسی بھی چینل کے اوپر آپ کو کوئی بھی لیکچر جو ہے وہ مکس یا کاپی نہیں ملے گا. کاپی پیسٹ والا کام نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے. تو اس لیے جو ہے وہ یوٹیوب کی جو ہے نا پالیسی کے بعد مجبوراً آپ کو تینوں جو ہے نا وہ سبسکرائب فرمانے پڑیں گے چینل اپنی اپنی ضروریات کے حساب سے. تو دوسری اناؤنسمنٹ یہ تھی جو امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہمارا چینل ہے انقلاب ٹی وی، اس کی بھی جو ہے نا وہ اسٹریٹجیز چینج کی گئی ہیں. اس کے اوپر نیوز کے حوالے سے جو ڈیلی سیربین پروگرام آتا ہے وہ پہلے نارمل تھا، لیکن اب اس کو پرٹیکولر جو ہے وہ مقابلے کے امتحان کی تیاری کرنے والے بچوں کے لیے ہم نے جو ہے نا وہ رکھا ہوا ہے. تو اس کے لیے بھی آپ اس کو تھورلی سبسکرائب کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. تو چلیے جو ہے نا وہ ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں. چینوا یا اچیبن چینوا بھی اس کو جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں، اور جو ایشبی بھی پڑھتے ہیں، یعنی چینوا ایشبی. اور بیسیکلی جو ہے نا وہ اس کو کائنووا بھی جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، لیکن کائنووا کی جو ہے نا وہ اتنی زیادہ نہیں ہے. کائنووا اس کو بیسیکلی اس لیے پڑھ دیتے ہیں کہ نائجیریا چونکہ ایک عربک نیاد یا جو ہے وہ عربک نیٹو کنٹری ہے، تو اس وجہ سے جو ہے اس کے اندر چے ہے نہیں، تو وہ سی ایچ کو ہمیشہ جو ہے نا وہ کائے کے جو ہے نا وہ معنوں کے اندر لے کر جاتے ہیں. تو کائنووا، اور اس کے بعد شے چونکہ جہاں پہ وہاں پر ہے تو چے نہیں ہے، تو ایش بھی اس وجہ سے بھی جو ہے نا وہ آ جاتا ہے. تو کائنووا ایش بھی اور اچیبن چینوا ہم چونکہ چے زیادہ پڑھتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمارے ہاں جو اس کا نیم غرض العام ہو چکا ہے وہ چے کے ساتھ جو ہے نا وہ ہو چکا ہے. تو کائنووا ایش بھی اور کائنووا ایک بھی دونوں صورتوں میں جو ہے نا وہ یہ اتنا زیادہ جو ہے نا وہ عوام کے اندر جو ہے نا وہ یعنی زبان زد و عام نہیں ہے اتنا زیادہ. تو سب سے زیادہ جو ہے وہ ایش بھی سب سے زیادہ جو ہے وہ زبان و زد عام ہے، اور ایچ بھی دونوں جو ہے نا وہ زبان و زد و عام ہے. اور ان کا جو ناول ہے تھنگس فال اپارٹ، اس کی جب ہم اردو کرتے ہیں تو وہ بنتا ہے بکھرتی دنیا. تو چلیے اب اس کی اردو سمری پہلے کرتے ہیں، اور انگلش سمری بھی اسی چینل پر جو ہے وہ موجود ہے، تو آپ اس کو بھی جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تھنگس فال اپارٹ.
بکھرتی دنیا نائجیریا کے معروف ناول نویس اور کہانی کار اچیبن چینوا اور ایشبی کا شاہکار ناول ہے، جس میں فاضل مصنف نے یہ بتانے کی کامیاب کوشش کی ہے کہ نئی اقدار آنے کی وجہ سے پرانی اقدار ان پر عمل کرنے والے کیسے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو کر بکھر جاتے ہیں۔ کہانی کا آغاز، یہ جو ورڈ ہے اس کی پروننسیشن میں اوموفیا بھی پڑھ سکتے ہیں، اوموفیا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ہمارے ہاں یو جو ہوتا ہے اس کو غلط لام کر کے یہ کہ جو ہے نا وہ یو کو یو بھی پڑھ دیا جاتا ہے، تو اس کا جو پروننسیشن ہوتا ہے وہ او ہوتا ہے، او۔ تو اوموفیا جو ہے وہ اس کی پروننسیشن ہے، اور یوموفیا یا یوموفیا ہمارے یہاں غلط لام ہے۔ کہانی کا آغاز اوموفیا سے ہوتا ہے، جو ناول کے ہیرو، اب یہاں پہ جو ہے نا وہ یہ اگین نائجیرین ورڈ ہے، تو یہ بنے گا جی اوکن کو، اور اس کو جو ہے نا وہ ہمارے ہاں واکن کو بھی پڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن یہ جو اوریجنل اس کی جو پروننسیشن بنتی ہے وہ کیا بنتی ہے، اوکن کو۔ آبائی قصبہ ہے، یعنی یہ جو یوموفیا سے آغاز ہوتا ہے تو یہ اس کا آبائی قصبہ ہے، کس کا، اوکن کو کا۔ اوکن کو ایک مغرور، غسیلہ مگر انتہائی محنتی انسان ہے۔ اس نے شروع ہی سے خود کو ایک کامیاب انسان بنانے اور اپنی ایک شناخت بنانے کا سوچ رکھا ہوتا ہے، کیونکہ اپنے باپ اب انو کا آپ نے جو ہے نا اس کو پڑھنا ہے، یونو کا نہیں پڑھنا۔ یونو میں نے آپ کو پہلے بھی جو ہے نا وہ اوموفیا کے جو ہے وہ پروننسیشن یا اس کے پیٹرن میں یہ چیز آپ کو سمجھا دی ہے پہلے۔ تو اونو کا جیسا ناکام اور کامچور نہیں بننا چاہتا، اس کا باپ سر تا پیر قرض میں ڈوبا ہوا تھا، تب بھی وہ اپنے کھیتوں میں کام کرنے کے بجائے شراب پی کر بانسری بجانے میں مصروف رہتا ہے۔ اوکن کو نے سب سے پہلے 18 سال کی عمر میں ایملینزے نامی پہلوان، جو کہ اپنی پھرتی کے باعث بلی بھی کہلاتا تھا، بلی سے یہاں پر مراد کیٹ بھی کہلاتا تھا، کیونکہ پھرتی آپ کو پتہ ہے کیٹس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، کچھ کہلاتا تھا، کو شکست دے کر قصبے اور قرب و جوار میں نام پیدا کیا تھا۔ اوکن کو اپنی ماں اور بہنوں اور اپنے لیے روزی روٹی کی خاطر ایک ہمسائے کے کھیتوں میں یم، یہاں پہ جو ہے نا وہ یہ کمپوزنگ مسٹیک ہے جی، اس کو درست کر لیجئے، یم یعنی آلوچا کاشت کیا کرتا تھا۔ بیسیکلی یاد رکھیے گا، جو ہوتے ہیں نا جس کو آپ کہتے ہوتے ہیں یہ جو یوزلی پانی کے اندر سے وہ بلیک نکلتے ہوتے ہیں، اب نیم اس وقت میرے ذہن سے اتر گیا، وہ بھی آلوچا کے مد میں آتا ہوتا ہے، اور یہ آلو یعنی پوٹیٹو اور سویٹ پوٹیٹو یعنی آلو اور شکر کندی کے درمیان کی ایک چیز ہے۔ ویسے اس کو جو ہے نا وہ آلو بخارا سمجھ لیا جاتا ہے، یہ نہیں، یہ املی کے قریب جو ہے نا وہ چیز ہے۔ کاش کیا کرتا تھا، اس نے اپنی محنت اس وقت تک جاری رکھی جب تک اس قابل نہیں ہو گیا کہ وہ اپنے کھیت اور بیج خرید کر ذاتی کھیتی باڑی کر سکے۔ ناول کے آغاز میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب اوکن کو کا شمار علاقے کے امیر لوگوں میں ہوتا ہے۔ اس کی 3 بیویاں ہیں، اس کا صحن کافی بڑا ہے، جس میں تینوں بیویاں اور اس کے اپنے لیے الگ الگ گھر ہیں۔ اب اس کی خواہش ہے کہ اس کے قبیلے کا اعلیٰ ترین اعزاز حاصل ہو، یعنی اب اس کی کیا خواہش ہے کہ اسے اپنے قبیلے کا he want to be the most dignitaries of the tribe, and he wants the like in Pakistan you can say that the best civilian award is the pride of performance. So I am near to it because I have achieved National Youth Award, so that is the second highest award. So the maximum of it we will discuss. I have the vlog of my receiving National Youth Award available on my channel, official channel Professor M. Raza. You can also watch for your particular literature. Okay جی، اس کی 3 بیویاں، اس کا صحن کافی بڑا ہے، جس میں تینوں بیویاں اور اس کے اپنے لیے الگ الگ گھر ہیں۔ اب اس کی خواہش ہے کہ اس کے قبیلے کا اعلیٰ ترین اعزاز حاصل ہو۔
اوکن کو اپنی غسیلی طبیعت اور ناکام افراد کے ساتھ درست رویے کی وجہ سے مشہور ہے۔ ایک بار تو اس نے اپنے غصے کی وجہ سے دھرتی دیوی کے اعزاز میں منائے جانے والے ہفتہ امن کے دوران اپنی چھوٹی بیوی کی پٹائی کر دی، جس کی وجہ سے اسے نہ صرف قربانی دینا پڑی بلکہ کام کا ارجانہ بھی بھرنا پڑا۔ ایک دن ہمسایہ گاؤں کی مارکیٹ میں ایک شادی شدہ عورت کا قتل ہو جاتا ہے اور اس عورت کا تعلق اموفیا گاؤں سے ہوتا ہے۔ اس گاؤں کے لوگ اموفیا والوں سے اس قدر خوفزدہ ہیں کہ وہ جنگ کی بجائے قتل ہونے والی عورت کے بدلے میں ایک لڑکی اور ایک نوجوان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ قبیلے والے فیصلہ کرتے ہیں بدلے میں ملی ہوئی لڑکی کی شادی اس آدمی سے کر دی جائے جس کی بیوی کا قتل ہوا ہے۔ جب لڑکے کو اوکن کو کے گھر ٹھہرا دیا جاتا ہے، اس کی تقدیر کا فیصلہ کیے جانے تک اس لڑکے کا نام ایکیمی فیونا ہے اس لڑکے کا نام ایکیمی فیونا ہے، جو کچھ ہی دنوں میں اوکن کو کے بیٹے نوئے یا نیوئے کا جو ہے وہ بہترین دوست بن جاتا ہے۔ ایکیمی فیونا اس گھر میں رہنے والے سب لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لیتا ہے، خاص کر اوکن کو وہ بہت زیادہ بھاتا ہے۔ جب ایکیمی فیونا 3 سال تک اوکن کو کے پاس ٹھہر لیتا ہے تو گاؤں کے بڑے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب اس لڑکے کو قتل کر دینا چاہیے۔ لڑکے کو ایک جلوس کی صورت میں لے جایا جاتا ہے، اسے یہ بتایا جاتا ہے کہ لوگ اس کو اس کے اصل گاؤں میں چھوڑنے جا رہے ہیں۔ جب وہ گھنے جنگل کے بیچ میں پہنچتے ہیں تو ایک آدمی ایکیمی فیونا پر وار کر دیتا ہے۔ وہ زخمی حالت میں ابا کہتے ہوئے اوکن کو کی طرف لپکتا ہے۔ اوکن کو اس ڈر کے ساتھ کہ لوگ اسے بزدل نہ سمجھنا شروع کر دیں بچے کو قتل کر دیتا ہے۔ اس حادثے کے بعد اوکن کو کافی پریشان رہتا ہے، خاص کر حادثے کے بعد والے 3 دن وہ بڑی پریشانی میں گزارتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بچے کو قتل کرنا اس کے لیے برا شگون ثابت ہو سکتا ہے۔ خیر کچھ ہی دنوں بعد دوبارہ اپنے معمول کے معاملات میں مصروف ہو جاتا ہے، حالانکہ اس واقعہ کا اس کے بیٹے نوئے پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ اوکن کو کی ایک بیٹی ایزنما ہے جو مضبوط اور فیصلہ کن کردار کی مالک ہے۔ لڑکی کی انہی خصوصیات کی وجہ سے اوکن کو کی شدید خواہش ہے کہ کاش ایزنما اس کا بیٹا ہوتی۔ شدید خواہش ہے کہ کاش ایزنما اس کا بیٹا ہوتی۔ اوکن کو ایزنما کی دوسری بیوی کی اکلوتی بیٹی ہے۔ ایکویفائے اوکن کو کی محبت کی خاطر اپنے پہلے خاوند کو چھوڑ کر اس سے شادی کی تھی۔ ایکویفائے کے پہلے 9 بچے 5 سال کی عمر پہنچنے سے پہلے ہی مر چکے ہیں۔ ایزنما کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اس عمر میں سے گزر چکی ہے، لہٰذا اب وہ بچی رہے گی۔ پھر بھی ایکویفائے اپنی بیٹی ایزنما کے بارے میں بڑی فکر مند رہتی ہے کیونکہ جو ہے نا فیمیل کریکٹر ہے تو یہاں پہ کمپوزنگ مسٹیک ہے، اس کو جو ہے وہ درست کر لیجئے۔ ایزائیڈیو اور ایزائیڈو بیسیکلی اس میں جو ہے نا چونکہ عربک کا نائجیرین بھی جو ہے نا ایکسنٹ موجود ہے، تو بیسیکلی جو یہ ایک دیوتا کا نام ہے جو کہ دھرتی کی دیوی کا پادری ہے، اور دھرتی کی دیوی اس کا جو پادری ہے اس کا نام ہے کہ جنازے کے دوران ہر کوئی گولیاں چلا کر اپنے جوش و جذبے کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ اچانک اوکن کو کی گن سے نکلنے والی گولی ایک 16 سالہ لڑکے کو لگ جاتی ہے۔ اس موقع پر اوکن کو سے قتل ہونا اس قدر منحوس ہے کہ اسے اب ہر صورت یہ گاؤں اور گھر بار چھوڑنا پڑے گا۔ اوکن کو اپنی بیوی اور کچھ مال و اسباب لے کر اپنے گاؤں کی طرف جو ہے وہ روانہ ہو جاتا ہے۔ جب یہاں پر کمپوزنگ مسٹیک ہے جب اگلے دن اوموفیا کے لوگ آ کر اس کے گھر کو ارجانہ اور کفارے کے طور پر تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اپنی ماں کے رشتہ داروں کے ہاں اس کا بڑی گرمجوشی سے استقبال کیا جاتا ہے۔ اس کے ننالی رشتہ دار یم کے بیج اور زمین فراہم کرتے ہیں، یعنی ننیالی یا ننیال، ننالی بھی ٹھیک ہے۔
زمین فراہم کرتے ہیں۔ اس عزت افزائی کے باوجود اوکن کو پریشان ہے کیونکہ اب وہ اپنے قبیلے کا سب سے بڑا آدمی نہیں بن سکے گا۔ اس وقت اوچینڈیو اور اوکن ڈو سی ایچ یعنی چے کے انداز سے پڑھیں گے تو اوچینڈو اور نام ہے جی، اس کو برا اوچینڈو اس کو برا بلا کہتا ہے اور ماں کی طرف سے رشتہ داروں کی اہمیت پر زور دیتا ہے، ان کی اہمیت اجاگر کرتا ہے۔ آخر کار اوکن کو کہ جلا وطنی کی سزا کا وقت پورا ہو جاتا ہے۔ جب وہ واپس اپنے قصبہ اوموفیا آتا ہے تو وہاں حالات کچھ اور ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ دیکھتا ہے کہ عیسائی مبلغ اس کے قصبہ کے اندر اپنی جڑیں جما چکے ہیں۔ مبلغ یعنی پریچرز وہاں اپنا ایک سکول اور تجارتی چوکی بھی بنا چکے ہیں۔ کچھ غریب لوگ عیسائیت اختیار کر چکے ہیں جبکہ امیر بھی اس طرف راغب ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ اوکن کو کا اپنا بیٹا نوئے بھی عیسائی بن کر اپنا گھر چھوڑ چکا ہے۔ اوموفیا میں پہلا عیسائی مشنری مسٹر براؤن وہ انتہائی مذہبی اور نیک دل انسان ہے جو گاؤں والوں کے ساتھ بھائی چارے اور برداشت کی بات کرتا ہے۔ مسٹر براؤن کی صحت خراب ہونے پر اس کی جگہ محترم جیمز سمتھ آ جاتا ہے۔ اگر مشین گن پریچر آپ نے مووی دیکھی ہوئی ہو تو اس کے اندر جو جیمز سمتھ ہے وہ یہاں سے ہی لیا گیا ہے اور وہ نائجیریا کے اندر ہی وہ ساری کی ساری مووی جو ہے نا وہ بنی ہوئی ہے، مشین گن پریچر۔ اس کے اندر بھی آپ اس کا جو ہے نا وہ کچھ مخصوص جو ہے نا وہ حصہ دیکھ سکتے ہیں، یا مطلب یہ جو اس وقت سین چل رہا ہے اس کو بھی اس کے اندر جو ہے نا وہ ڈیٹیل سے دیکھا جا سکتا ہے۔ سمتھ انتہائی سخت اور عدم برداشت کا حامی انسان ہے۔ اس کے خیال کے مطابق یہ دنیا ہر وقت اچھائی اور بھلائی کے مابین میدان جنگ کا نقشہ پیش کرتی رہتی ہے یا کر رہی ہوتی ہے۔ مسٹر سمتھ نئے عیسائیوں کو اس بات پر اکساتا رہتا ہے کہ وہ مقامی روایات کی بے حرمتی کے مرتکب ہوں، بلکہ اینوک اور اینوک ہے نائجیرین کے اعتبار سے، چونکہ عربک ہے تو ہم نے سی ایچ نہیں پڑھنا، لیکن ہمارے ہاں اینوچ بھی بول دیا جاتا ہے۔ اینوک نامی ایک شخص تو ایسا کر بھی دیتا ہے اور وہ ایک تقریب کے دوران ایسی اسپرٹ کا ماسک اتار دیتا ہے جو گاؤں کے اجداد کی نمائندگی کے طور پر رقص کر رہی ہوتی ہے۔ اس واقعہ کے بعد گاؤں والے بدلہ لینے کے لیے جاتے ہیں، پہلے تو اینوک کا گھر تباہ کر دیتے ہیں اور بعد میں چرچ کی عمارت کو بھی۔ مسٹر سمتھ جو اس وقت چرچ کو بچانے کے لیے آگے آتا ہے، گاؤں والے اسے کچھ نہیں کہتے، چھوڑ دیتے ہیں۔ سمتھ گاؤں والوں کی اس حرکت پر خوش ہونے کے بجائے برطانوی انتظامیہ سے درخواست کرتا ہے کہ گاؤں کے بڑوں کو اس وقت تک قید کر لیا جائے جب تک گاؤں والے ان سے رہائی کے بدلے اچھا خاصا جرمانہ ادا نہ کریں، یعنی ان کو رہائی کے بدلے اچھا خاصا جرمانہ ادا نہ کریں۔ گرفتار کیے جانے والے گاؤں کے بڑوں میں اوکن کو بھی شامل ہوتا ہے۔ قید کے دوران ان کو پیٹا جاتا ہے اور ساتھ ہی ان کی حجامت بھی کر دی جاتی ہے۔ رہائی کے بعد وہ بدلہ لینے کے لیے اگلی حکمت عملی پر سوچتے ہیں۔ اوکن کو خوش ہوتا ہے کہ اب جنگ ہوگی۔ ان کا اجلاس جاری ہوتا ہے کہ برطانوی انتظامیہ کی طرف سے کچھ لوگ آ کر اس میں خلل اندازی کرتے ہیں۔ اوکن کو غصہ برداشت نہیں کر سکتا اور بدلے میں انتظامیہ کے لوگوں میں سے ایک قتل کر دیتا ہے۔ وہاں موجود اور کوئی بھی اوکن کو کی حکمت عملی پر عمل نہیں کرتا، وہ مایوس ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے، اپنے سین میں خود کو پھانسی پر لٹکا دیتا ہے۔ گاؤں والے خودکشی کے عمل کو اتنا گندا سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی اس کی نعش کو پھندے سے نیچے اتارنے پر تیار نہیں ہے، بلکہ وہ برطانوی انتظامیہ کے لوگوں کو جو کہ اوکن کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں اس کی تدفین کا کہتے ہیں۔ اور بیسیکلی جو ہے نا وہ اس شارٹ گن کے اوپر جو ہے وہ ناول ختم ہو جاتا ہے، تو بعد میں تو ناول کی جو ہے وہ ریلیٹڈ چیزیں ہیں اور ڈیٹیل میں جو ہے نا وہ یہاں پر بیان کی گئی ہیں، تو اس میں یہ ساری بات جو ہے وہ یہاں پر کی گئی ہے۔ تو ڈی سبسکرائبر یہ تھی اردو سمری تھنگس فال اپارٹ بائی اچیبن چنوا اور چینوا ایش بی اور کائنووا ایش بی کی، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ اجازت دیجیے اور تینوں چینلز کو، آفیشیل چینل پروفیسر ایم اے رضا، اردو چینل اوپن کاز انفو ٹی وی، اور مقابلے کے امتحان کے لیے بچوں کو تیار کرنے والے میڈیا نیوز چینل انقلاب ٹی وی کو، اور ریئل چینج کے لیے بنایا گیا چینل انقلاب ٹی وی
کو سبسکرائب کرنا اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کرنا مت بھولیے گا. اجازت دیجیے میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور. لیٹ می گو ناؤ اینڈ سے ود می ڈو سم تھنگ مور فار ہیومینٹی، ڈو سم تھنگ مور فار نالج اینڈ پریکٹسز. بائے بائے.